حدیثوں میں بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابہ پکڑے گئے کسی علاقے میں، جہاد پر گئے، مہم پر گئے۔ عیسائی بادشاہ کی طرف سے جب ان کی گرفتاری ہوئی، ان میں ایک صحابی تھے انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آئے، عیسائی بادشاہ کے سامنے آئے، اس نے سوچا کہ یہ جو نوجوان ہے انتہائی خوبصورت ہے، اس کو قتل موت سے بچانا چاہیے۔ اس نے متعدد لالچیں دی اور ان کو کئی تما دی کہ آپ دین اسلام سے پھر جائیں، ایک دفعہ نہ کر دیں۔ لیکن وہ صحابی ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے نہ نہیں کی۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ ان کو شراب پلاؤ اور بھوکا پیاسا رکھو، خنزیر کا گوشت رکھو ان کے سامنے۔ ان کو اسی طرح رکھا گیا، لیکن اس صحابی نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا اور شراب نہیں پی اور خنزیر کا گوشت نہیں کھایا۔ اور 2-3 دن کے بعد بلایا گیا۔ اس نے کہا تیرے مذہب میں تو یہ جائز ہے، جب بندہ مجبور ہو جائے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، قرآن پاک میں ہے کہ بندہ جب مجبور مضطر ہو جائے اور خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ نہ ملے تو کھانا جائز ہے، اپنی جان بچانا۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اس صحابی نے فرمایا وہ تو ہے مجبوری کے تحت کھانا، اب یہاں پر ایک کافر کی خوشنودی کے لیے کھانا تھا، مر جاؤں گا کسی کافر کی خوشنودی کے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ بندہ ہے کس طرح اتنا مستحکم مضبوط دین میں۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ ان کو الگ بند کرو، بند کرنے کے بعد کہ خوبصورت نوجوان بچیاں لڑکیاں اس پہ چھوڑو تاکہ وہ اس کو گمراہ کریں۔ جب رات گزر گئی، ان عورتوں نے جواب میں کہا، انہوں نے آ کر رپورٹ دی۔ اس نے بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ تو نے کس پر ہمیں مامور کیا تھا؟ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان تو ہے ہی نہیں، اس کی تو ساری رات میں نظریں نہیں اٹھی۔ اتنا مضبوط ایمان والا بندہ۔ اور اس نے کہا اس کو خوف زدہ کرو، اس کو لایا جائے۔ ایک تیل کو گرم کیا گیا، اس کے سامنے ایک اور قیدی کو زندہ جلایا گیا اور پھر اس کو بھی لایا گیا کہ اس کو بھی اس تیل میں پھینک دو۔ جب اس صحابی کو پھینکا جانے لگا وہ روئے۔ اس نے سوچا شاید یہ میری بات مان گئے ہیں، ان کو لاؤ۔ اب لایا گیا، اس نے کہا کیا آپ واپس آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر رویا کیوں ہے؟ خوف سے۔ اس نے کہا نہیں، خوف نہیں ہے مجھے، رویا تو اس وجہ سے ہو کہ اے رب کریم تو نے مجھے بے پناہ انعامات عطا فرمائے، کتنی رحمتیں سے نوازا۔ آئے کاش تیرے ذات کے لیے دینے کے لیے ایک نہیں، ایک سے کئی متعدد جانیں ہوتی۔ اللہ یہ تو میں ایک جان تیری راہ میں دے رہا ہوں، لیکن ایک جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کاش کے متعدد روحیں ہوتی اور ساری جانیں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کو لالچ دو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ واپس پلٹ آئیں ہم آپ کو اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ اگر آپ واپس پلٹ آئیں ایک علاقہ سلطنت کا آپ کے نام کر دیں گے۔ لیکن اللہ جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس صحابی نے اتنی استقامت اختیار کی، وہ پھسلا نہیں اور وہ اس میں پھرا نہیں۔ یہ معنی ہے کہ جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈر جائے۔ اور ہمارا کیا عالم ہے؟ ایک ایک روپے پیچھے جھوٹی قسمیں اٹھانا، ایک ایک پیسے پیچھے اپنا ایمان بیچ دینا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کے نام پر اپنا ایمان نہ بیچو، غلط قسمیں نہ اٹھاؤ۔ ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہم اتنے مضبوط ایمان والے ہیں اور ان کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا۔ فرمایا کہ اگر ایمان پہ ڈر جاؤ گے ہماری طرف آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے اور ان امتحاناتوں میں کامیاب ہونا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا ڈر جاؤ گے پھر اگلا راستہ تمہارا ہوگا،